अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जे इन्फो चैनल। इस वीडियो का मकसद आजकल जो एक नया ट्रेंड चल रहा है, लड़कियों को दिखाकर औरतों को वीडियो में लाकर फेमस हुआ जाता है, मशहूर हुआ जाता है, उनसे पैसे कमाए जाते हैं। यानी अगर आपने टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे मर्जी आपने अगर मशहूर होना है, फेमस होना है, अपनी शोहरत हासिल करनी है, तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है कि आप उसमें किसी औरत को, किसी लड़की को लाएं। यहाँ तक के लोगों ने इस काम में अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को घसीट लिया है। उन लोगों ने इस मुआशरे पे और हमारी जो इखलाकी इक़्तिदार है, हमारी जो अखलाकियात हैं, उनके ऊपर उन्होंने इतना जुल्म किया है। हमारे अखलाकी जो इक़्तिदार है उसके ऊपर इतना जुल्म किया है, उसके ऊपर ये एक हमला है। उन्होंने इतना जुल्म किया है कि वो औरतों को, जो घरेलू औरतें हैं, उनको इस फील्ड में ले आए। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। थोड़ा सा पहले ही मैंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया और ऐसे ही देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि टिकटॉक पे कोई लाइव का ऑप्शन आता है, उसमें बहुत सारे इवेंट आते हैं और उन इवेंट्स में जो है वो लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। बाज़ का टिकटॉक की कोई वीडियो देख रहे होते हैं या यूट्यूब पे। बेसिकली मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो मैं ज़्यादातर यूट्यूब ही यूज़ करता हूँ। तो मैंने देखा है कि अक्सर यूट्यूब में या ऐसी कोई ना कोई शॉर्ट्स पे वीडियो आ जाती है जो कि लाइव की होती है। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। यार आप किस काम के पीछे लग गए हो सारे को, कि ऐसी ऐसी बेहुदा हरकतें, ऐसी ऐसी बेहुदा बातें और वाहियात किस्म की बातें कि आप सोच भी नहीं सकते, वो जो है ना वो इधर की जाती है, टिकटॉक पे ख़ास तौर पे की जाती है। और अल्लाह माफ़ करे, वो कोई पनिशमेंट का एक सिलसिला चला है कि वो उसको कहता है आप ऐसे करो, ऐसे करो। यार आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है, आपके बच्चे नहीं बड़े होने, आपके बहन भाई, आपके बच्चे जब कल आपको देखेंगे कि आप ये हरकतें करते थे, तो क्या सोचेंगे? आपने ये जो 4 पैसे कमाए हैं, या आपने इस तरीके से कमाए? यार पैसा तो फिर भी आ जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, जो रिज़्क है वो इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे इंसान को मौत ढूंढती है। और मेरे भाई आप किस तरफ चले गए? आपने एक पैसे की खातिर आपने अपने आप को नंगा ही कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। पहले तो फहाशी होती थी, पता चलता था कि वो फलां जगह पे ये बुरा काम होता है, फलां जगह पे ये बुरा काम होता है। अब तो हर बंदे के हाथ में बुरा काम है। लोगों ने काम ही ये शुरू कर दिया। हर बंदा टिकटॉक के पीछे भाग रहा है, हर बंदा लाइव आ रहा है कि मैं कुछ गलत करूं, मैं कुछ। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो नाकाबिले बयान है, वो ऐसे फोरम पे बयान भी नहीं की जा सकती, कि वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी वो कहते हैं ये जी पनिशमेंट है जी, ये इसको ऐसे कर। और जो औरतें हैं, जो घरेलू औरतें हैं, वो भी इस काम पे लगी हुई हैं। और मजे की बात है, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। उनको पूछने वाला ही हो, उनको मना ही कर दे, या अखलाकियात कोई कह ही दे कि ये आप अखलाक से गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, नहीं, कोई कहता ही नहीं है। क्योंकि हमारे ये एक रस्म चल पड़ी है। पहले ये होता था कि गांव में जब कोई चाचे, कोई मामे, जहाँ पे बुजुर्ग बैठे होते थे, हुक्का वगैरह रखा होता था, जो साइडों पे चारपाइयां दरमियान में डेरा शेरा यानी बना के बैठे होते थे। तो हम जब छोटे थे ना, तो हम उधर जाते ही नहीं थे। हमने अगर बैठना होता था तो चारपाई की जो एक नुक्कड़ होते वहां पे सिमट के ऐसे बैठ जाते थे थोड़ी देर के लिए, तो उनकी बातें बुतें सुनते। तो जब उनकी नजर पड़ती हुई कहते तुम इधर क्या कर रहे हो, तो हम फौरन भाग जाते थे। कोई बड़ा चाचा, कोई बुजुर्ग हमें कोई डांट देता था, मार देता है, हम घर जाके शिकायत लगाते थे, तो उल्टा हमें मार पड़ती थी। वो कहते थे कि वो बुजुर्ग हैं, वो बड़े हैं, उन्होंने आपकी किसी गलती की वजह से आपको डांटा।
تو آج کل کوئی کسی کے بچے کو کچھ کہہ دے تو وہ کہتا ہے کسی کی عورت کو، کسی کے بھائی کو، کسی کی بہن کو کوئی کچھ کہہ دے تو وہ کہتا ہے آپ نے یہ کیوں کیا، اس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ لوگ اپنی بیویاں دکھا کر، اپنی گھریلو وائف دکھا کر لوگ ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ پیسہ کما رہے ہیں۔ یار پیسہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بھی دے دے گی، پیسہ پھر بھی آ جائے گا، آپ محنت کریں کسی اور طریقے سے آ جائے گا۔ اگر آپ یوٹیوب سے یا فیس بک سے یا ان چیزوں سے اگر آپ پیسہ جب نہیں کماتے تھے تو پھر بھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا تھا نا، تو آپ کھاتے تھے۔ تو اگر آپ اب اس فیلڈ میں آ گئے ہیں تو کم سے کم اتنا تو شرم حیا کرو، معاشرے کی عزت رکھو یار۔ کم سے کم اپنے بچوں کو، کل کو اپنے بچوں کو یار کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں پہ یار، وہ کیا کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کفار تھے نا وہ عورتوں کو چھیڑتے تھے جب وہ باہر کو نکلتی تھی۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جو لوگ تھوڑے سے زیادہ ایج والے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پہلے دور میں نا عورتیں شام کو نکلا کرتی تھی رفع حاجت کے لیے، پیشاب وغیرہ کے لیے نکلا کرتی تھی۔ عرب میں جب عورتیں نکلتی تھی نا تو جو کافر ہوتے تھے، غیر مسلم ہوتے تھے، ان کا شیوا تھا وہ چھیڑتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوا تو جو کفار تھے انہوں نے آوازیں کسیں، تو انہوں نے آ کے شکوہ شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی پردہ کی کہ اے مسلمان عورتوں، جب تم باہر نکلا کرو تو اپنے چہرے پر پردہ کر لیا کرو، پردہ لٹکا لیا کرو، تاکہ تمہاری پہچان ہو کہ آپ مسلمان۔ اس لیے اس کے بعد پردے کا حکم آ گیا، اور جو وہ حکم ہے وہ مطلق حکم ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جب حکم ہے اس کے بعد پردہ واجب ہو گیا، پردہ کرنے لگے۔ جو پردہ ہے وہ بیسیکلی قرآن کی روح سے وہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ ایک حضرت صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے چہرے سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی جو حرکت و سکنات ہے ان سے پتہ چل جائے، آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو میری ماں، بہن، بیٹیوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی مہربانی کریں، آپ تو چلو اس فیلڈ میں آ گئے ہیں، کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں کہ جو کہ یہ ایک ریکارڈ ہے، آپ کا ریکارڈ۔ ایک تو منکر نکیر لکھ رہے ہیں نا ادھر اور ادھر بیٹھ کے، اور ایک یہ ریکارڈ ہے جو آپ کا ساری زندگی تا قیامت رہے گا، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تو آپ جو جو لکھ رہے ہیں، جو جو کہہ رہے ہیں، جو جو بول رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے خدا را اپنی عورتوں پر رحم کیجیے اور عورتوں کو اس فیلڈ میں نہ لے کے آئیے۔ ایک ولاگر ہے میرے بھائی اسد بھائی، تو ان کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تو وہ فیمس ہو گئے۔ فیمس ہونے کے بعد انہوں نے اپنی مسز کے ساتھ ولاگ بنانے شروع کر دیے، تو وہ کافی فیمس ہو گئے، کافی ارننگ آنی شروع ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اس کو پتہ چلا کہ وہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس نے توبہ کی، اس نے بہت اچھا ولاگ کیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ میں نے اس کام سے توبہ کر لی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ تمام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس کام سے توبہ کریں، اب اس کام کو چھوڑ دیں۔ ایسے کام کا کیا فائدہ ہے جس میں آپ کو اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو لانا پڑے؟ پلیز خدا را رحم کیجیے اس معاشرے پر، اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس پر، اپنی قوم پر، اپنی یوتھ پر، اپنے بچوں پر رحم کیجیے، کیونکہ یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں یہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ یہ ہمارے یہاں پہ یہ کلچر نہیں ہے، کہتے ہیں ہم آزاد خیال، بھائی آزاد خیال ہونا اور چیز ہے، اسلامی ہونا اور چیز ہے، اسلام پہ عمل کرنا اور چیز ہے۔ یہ ہماری اقتدار میں، یہ ہماری اقتدار میں نہیں ہے، یہ ہماری روایات میں نہیں ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں نہیں ہے جو آپ کا ہے۔ اس لیے بھائی خدا را رحم کیجیے اور عورتوں کو ٹک ٹاک پہ نہ لے کے، لوگ گندے گندے، آپ نے تو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی ٹک ٹاکر کی، اس کی فیملی کی، یا آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ تو ویڈیو دیکھ کے اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو نا تو اس کے جو نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو کمنٹس کیے تھے وہ آپ کبھی پڑھا کریں، وہ کتنے بےہودہ ہوتے ہیں۔ میں تو اس انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا کہ وہ ایک عورت پردے میں جا رہی ہو، ساتھ اس کا
ہسبینڈ ہو، مرد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی مرد ہو، تو اس عورت کو کوئی بندہ آواز کس دے تو میرا نہیں خیال کہ وہ برداشت کر جائے گا۔ تو آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ کی ماں بہن بیٹیوں کو کمنٹس میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ ایسے ایسے برے جو الفاظ ہیں فحش جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ ٹک ٹاک پہ بنائی جا رہے ہیں، ویڈیو یوٹیوب پہ بنائی جا رہے ہیں، دے ہی جا رہے ہیں، آپ کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، آپ کی غیرت نہیں جاگتی، آپ کی غیرت ایمان نہیں کہاں گئی ہے، آپ کو صرف پیسہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ پلیز اس چیز کو جو ہے وہ ختم کریں، اور اگر آپ نے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ادھر آپ نے آنا ہے، جیسے عمر خضر ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں، میرا مقصد کسی کی ایڈورٹائز کرنا نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، یعنی انٹرٹینمنٹ بناتے ہیں۔ اس دور میں یار تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ ان کو لوگوں کو مل جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل جو ہے وہ عام روٹین کے موضوع پہ بناتے ہیں، جو ہنسی خوشی کے لیے بناتے ہیں، تو لوگ ان کے بھی تو کتنے فالوور ہیں، تو آپ ان کو فالو کر لیں گے، آپ نے لازمی ہے عورتوں کو ہی بیچ میں لے کے آنا ہے۔ لوگ انہوں نے لڑکوں کا ایک گروپ بنایا، وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو روزی دے رہا ہے، تو روزی کے پیچھے نہ بھاگیں، عزت کے پیچھے بھاگیں، ایمان کے پیچھے بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔